بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گریٹ ایڈونچر عمران سیریز، مصنف ظہیر احمد۔ دروازے پر دستک کی آواز سن کر برائٹسن کا چیف چونک پڑا۔ یس کم ان، اس نے اونچی آواز میں کہا تو اسی لمحے دروازہ کھلا اور چارلی اندر داخل ہوا۔ اندر آتے ہی اس نے چیف کو مؤدبانہ انداز میں سلام کیا۔ بیٹھو، چیف نے کہا تو چارلی میز کی دوسری طرف پڑی ہوئی کرسیوں میں سے ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس کے چہرے پر جوش کے تاثرات نمایاں تھے۔ کافی پرجوش دکھائی دے رہے ہو، کوئی اہم رپورٹ لائے ہو کیا؟ چیف نے اس کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ یس چیف، چارلی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ بتاؤ کیا رپورٹ ہے؟ چیف نے اسے تیز نظروں سے گھورتے ہوئے پوچھا۔ ایئرپورٹ پر آگ لگانے اور فائرنگ کر کے فوجیوں کو ہلاک کر کے بھاگنے کی کوشش میں مارے جانے والے ایجنٹوں کے بارے میں تفصیلات مل گئی ہیں چیف، چارلی نے کہا، اور پھر اس نے جیب سے ایک لفافہ نکالا اور چیف کی طرف بڑھا دیا۔ چیف نے اسے لفافہ لے کر اپنے سامنے میز پر رکھ دیا۔ بولتے رہو، چیف نے غرا کر کہا۔ مرنے والے کا نام ساسکی تھا۔ وہ صدر بازار کی ایک دکان پر سیلز مین کی حیثیت سے کام کرتا تھا۔ اس کی رہائش گریٹ لائن کے ریڈ پلازا کے فلیٹ نمبر 6 میں تھی، جہاں اب بھی اس کی بیوی اور 2 بیٹے رہتے ہیں، چارلی نے کہا۔ یہ معلومات کیسے حاصل ہوئیں؟ چیف نے پوچھا۔ ہم نے اس کے فنگر پرنٹس حاصل کیے تھے چیف، اور پھر ہم نے اس کے فنگر پرنٹس رجسٹریشن آفس میں چیک کیے تو اس کا سارا کچا چھٹا سامنے آ گیا، چارلی نے کہا۔ اس کی تلاشی لی تھی، کیا ملا تھا اس سے؟ چیف نے پوچھا۔ ساسکی کی جیب سے ایک اسپائی کیمرہ اور اس کے پاس ایک سیلنسر لگا ہوا ریوالور بھی ملا ہے۔ میں نے کیمرے سے فلم نکال کر لیبارٹری بھجوا دی ہے، چارلی نے کہا۔ گڈ، مگر مجھے تم لوگوں کی نااہلی پر افسوس ہے، چیف نے غرا کر کہا۔ میں سمجھا نہیں چیف، چارلی نے کہا۔ تم لوگوں کے اتنے سخت انتظامات کے باوجود ساسکی ایئرپورٹ میں گھسنے اور گیلری تک پہنچنے میں کامیاب ہو کیسے گیا؟ کیسے؟ چیف نے کہا۔ اس کے جسم پر پولیس کی وردی تھی چیف، اس لیے وہ سب کی آنکھوں میں دھول چھونک کر گیلری میں جا پہنچا تھا، چارلی نے کہا۔ مگر کسی سپاہی کو ایئرپورٹ کی عمارت میں گھسنے کی اجازت کب تھی جو وہ اندر چلا گیا تھا؟ چیف غرایا۔ وہ چائے اور اس کی لوازمات سے بھری ایک ٹرے لے کر اندر گھسا تھا۔ سیکیورٹی والوں کے بیان کے مطابق اس نے یہی بتایا تھا کہ چائے وغیرہ کرنل ساگی نے منگوائی ہے، اس لیے اسے اندر جانے سے نہیں روکا گیا تھا، اور وہ بخیریت اوپر گیلری میں جا پہنچا تھا۔ وہاں سے اس نے ٹرے کو ایک کونے میں رکھا اور آنے والے مہمانوں کی تصویریں لینے لگا تھا، جس پر فوجیوں سے اس کی جھڑپ ہو گئی، اور پھر اس دوران فائرنگ ہونے لگی، چارلی نے کہا۔ یہ ساسکی بہت چالاک تھا چارلی، اور مجھے پورا یقین ہے کہ اس کے پیچھے دوسرے لوگ جو ہیں ان کا تعلق یقیناً عمران سے ہوگا، چیف نے کہا۔ یس چیف، یقیناً یہ عمران کے ساتھی ہی ہو سکتے ہیں چیف، چارلی نے کہا۔ پھر تم نے اس کے دوسرے ساتھیوں کا پتہ چلانے کے لیے کوئی کارروائی کی ہے یا نہیں؟ چیف غرایا۔ کی ہے چیف، میں نے اس کی بیوی اور دونوں لڑکوں کو ہیڈ کوارٹر بلوا لیا ہے، اور ریڈلی ان دونوں سے پوچھ گچھ کر رہا ہے، لیکن وہ ان سب باتوں سے انجان معلوم ہوتے ہیں، چارلی نے کہا۔ گویا ابھی کچھ معلوم نہیں ہوا، چیف نے کہا۔ جی نہیں، البتہ جلد ہی معلوم ہو جانے کی امید ہے۔ ویسے میں نے اس کے گھر پر بھی پہرا لگا دیا ہے، چارلی نے کہا۔ میری معلومات کے مطابق ایئرپورٹ سے ایک اور مشتبہ شخص فرار ہوا ہے، چیف نے غراتے ہوئے کہا۔ یس چیف، اور وہ شخص فوج کے کرنل کی وردی میں ہے اور اب تک پکڑا جا چکا ہوگا، چارلی نے کہا۔ جا چکا ہوگا سے کیا مراد ہے؟ چیف نے کہا۔ کیونکہ چیف، پولیس کار میں سوکی ناکا ان کا تعاقب کر رہا ہے، چارلی نے کہا۔ کیا؟ چیف نے چونک کر کہا۔ جی ہاں، فوجیوں نے دوسرے آدمی کو جس کے جسم پر کرنل کی وردی تھی گیلری سے برابر کی عمارت اور وہاں سے سڑک پر کود کر ایک گلی میں جاتے دیکھا تھا۔ وہاں سے وہ ایک گاڑی میں فرار ہو گئے تھے۔ جس گلی میں وہ داخل ہوئے تھے وہ بہت لمبی ہے، اسی لیے تعاقب ممکن ہو سکا ہے، چارلی نے کہا۔ اوہ، چیف کے منہ سے نکلا۔ فوجیوں سے جیسے ہی ہمیں اس کی اطلاع ملی، میں نے اور سوکی ناکا نے ان کی گلیوں کو گھیرے میں لینے کا حکم دیا تھا۔ پھر سوکی ناکا 2 پولیس کاروں کے ساتھ خود اس کے تعاقب میں روانہ ہو گیا تھا، چارلی نے کہا۔ اس کی جانب سے کوئی اطلاع ملی؟ چیف نے پوچھا۔ جی نہیں، چارلی نے کہا۔ یہ کتنی حیران کن اور افسوسناک بات ہے چارلی، کہ تمام تر احتیاط کے باوجود مہمانوں کی آمد کے دن اور وقت کا راز افشا ہو گیا ہے، چیف نے کہا۔ یس چیف، چارلی نے کہا۔
اور اس سے بڑی حیرت کی بات یہ ہے کہ ایک دشمن پولیس کی وردی میں اور دوسرا فوجی وردی میں ایئرپورٹ کی عمارت تک پہنچنے میں نہ صرف کامیاب ہو گئے بلکہ انہوں نے شاید مہمانوں کی تصویریں بھی اتار لی ہیں، چیف نے کہا۔ ساسکی تو مارا گیا ہے اور اس کا کیمرہ ہمارے قبضے میں ہے چیف، البتہ دوسرے فرد کے بارے میں کہہ نہیں سکتا کہ اس نے تصویریں اتاری ہیں یا وہ اپنے ساتھی کی نگرانی کر رہا تھا، چارلی نے کہا۔ نگرانی کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ یقیناً وہ بھی تصویریں ہی لینے کے لیے گیلری تک پہنچا ہوگا، چیف نے غراتے ہوئے کہا۔ پھر تو ہمیں یہ بات تسلیم کرنی پڑے گی چیف کہ دونوں آدمی دو الگ الگ ملکوں کے جاسوس ہیں، ورنہ ایک ہی ملک کے دو جاسوسوں کا ایک ہی کام کو انجام دینا سمجھ سے باہر ہے، چارلی نے کہا۔ اس کا فیصلہ اسی وقت ہوگا کہ جب وہ گرفتار کر لیا جائے گا، جبکہ مجھے امید نہیں کہ وہ گرفتار ہو سکے گا، چیف نے کہا۔ سوکی ناکا اس کے تعاقب میں ہے چیف، چارلی نے کہا، مگر میری چھٹی حص یہی کہہ رہی ہے کہ وہ پکڑا نہیں جائے گا اور ہمارے پاس ساسکی کی بیوہ اور بیٹے کا ہی کلو رہ جائے گا، لیکن وہ اگر انجان ہے تو پھر شاید ہی ہم ان کے بارے میں کچھ معلوم کر سکیں، چیف نے کہا۔ اوہ، چارلی اور کچھ نہیں کہہ سکا تھا۔ آؤ چلو، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ ریڈلی کیا کر رہا ہے، وہ ساسکی کی بیوی اور اس کے بیٹوں سے کچھ معلوم کر سکا یا نہیں، چیف نے کہا اور اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ دونوں اس کمرے میں پہنچے جہاں ساسکی کی بیوی اور بیٹوں سے پوچھ گچھ کی جا رہی تھی۔ ان تینوں کو راڈز والی کرسی پر جکڑا گیا تھا۔ ان تینوں کی حالت بے حد خراب تھی۔ کمرے میں ریڈلی کے ساتھ 3 اور آدمی بھی موجود تھے جن کے ہاتھوں میں چمڑے کے مضبوط ہنٹر دکھائی دے رہے تھے۔ عورت اور لڑکوں کے جسموں پر ہنٹروں کے نشان واضح طور پر دکھائی دے رہے تھے اور ان کے جسموں پر خون ہی خون دکھائی دے رہا تھا۔ شاید ریڈلی اپنے ساتھیوں کی مدد سے ان پر تشدد کر کے ان کے منہ کھلوانے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ تینوں انتہائی نڈھال اور بدحال دکھائی دے رہے تھے۔ کچھ پتا چلا؟ کچھ بتایا انہوں نے؟ چیف نے ان تینوں کو گھورتے ہوئے ریڈلی سے پوچھا۔ نہیں، ابھی سلاخیں گرم ہو رہی ہیں چیف، اس کے بعد یہ فرفر سب کچھ بتا دیں گے، ریڈلی نے کہا۔ نہیں، ان پر تشدد نہ کرو، انہیں 331 کا ڈوز دو اور ان کے مائنڈ کو اسکین کرو، انہیں جو کچھ معلوم ہوگا مائنڈ اسکین ہوتے ہی سب کچھ سامنے آ جائے گا، چیف نے کہا۔ یس چیف، ریڈلی نے جلدی سے کہا۔ میں اپنی رہائش گاہ پر جا رہا ہوں، جیسے ان کے مائنڈ اسکین ہونے کی رپورٹ آئے وہ رپورٹ لے کر میرے پاس پہنچ جاؤ، چیف نے کہا۔ یس چیف، میں خود رپورٹ لے کر حاضر ہو جاؤں گا، ریڈلی نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ رپورٹ ملتے ہی انہیں گولیاں مار کر ہلاک کر دینا اور ان کی لاشیں برقی بھٹی میں جلا کر بھسم کر دینا، چیف نے کہا۔ تو ریڈلی نے اس بات میں سر ہلا دیا اور پھر چیف موڑا اور تیز قدم بڑھتا ہوا بیرونی دروازے کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ فائر! ٹارچ کی روشنی پڑتے ہی عمران نے کہا اور ساتھ ہی مشین گن کا ٹریگر دبا دیا۔ تڑتڑاہٹ کی تیز آواز کے ساتھ ہی گلی میں متعدد چیخیں گونجتی چلی گئیں۔ بائیں سے چلو، جلدی، عمران نے تیز لہجے میں کہا اور وہ بڑی تیزی سے زمین پر لڑکتے ہوئے گلی کے دوسرے حصے میں پہنچ گئے۔ گلی میں اب سناٹا چھا کر رہ گیا تھا، کوئی آواز یا کوئی آہٹ سنائی نہیں دے رہی تھی۔ شاید ان کی فائرنگ سے فوجی نشانہ بن کر ہلاک ہو گئے تھے۔ زخمی کوئی نہیں ہوا تھا، اگر ہوتا تو اس کے چیخنے یا کراہنے کی آواز اس سناٹے میں ضرور تاش برپا کر دیتی۔ لگتا ہے اس طرف آنے والے تمام افراد ہٹ ہو گئے ہیں، جولیا نے سرگوشی کی۔ نہیں، ان کی تعداد زیادہ تھی، میرے اندازے کے مطابق میں نے 6 سے 7 افراد کے قدموں کی آوازیں سنی تھی۔ ہٹ ہونے والے افراد کی تعداد 3-4 سے زیادہ نہیں ہے، باقی چھپے ہوئے ہیں اور گھات لگا کر بیٹھے ہیں۔ ہماری ذرا سی حماقت ان کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہے، وہ ہمیں دیکھتے ہی گولیوں کی بوچھاڑ کر دیں گے، عمران نے کہا۔ پھر کب تک یہاں لیٹے رہو گے؟ جولیا نے کہا۔ جب تک کہ راستہ صاف نہ ہو جائے، عمران نے کہا۔ اور اگر گلی کے ہر حصے سے انہوں نے ہمیں گھیر لیا تو؟ جولیا نے کہا۔ تو تم میری قبر کے گرد مقبرہ تعمیر کروا کر اس کی پجارن بن کر بیٹھ جانا، عمران نے کہا۔ احمق ہی رہو گے، جولیا غرائی۔ صدا سے ہوں، نئی بات کرو، عمران نے جواباً سرگوشی کی۔ اس کے ساتھ ہی اس نے آہٹیں سننے کی کوشش بھی کی تھی، مگر کسی جانب سے کوئی آواز سنائی نہیں دی، لیکن اس کی چھٹی حص رہ رہ کر خطرات کی نشاندہی کر رہی تھی۔ خطرہ بہت قریب تھا اور یہ سناٹا ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے طوفان آنے سے پہلے سکوت طاری ہو جاتا ہے۔ ہمیں یہاں سے کسی طرح نکلنا ہوگا عمران، میرا دل کہہ رہا ہے کہ اگر ہم یہاں رکے رہے تو زندہ نہیں بچ سکیں گے، وہ ہمیں ہر طرف سے گھیر رہے ہیں، جولیا نے کہا۔ ہاں ٹھیک ہے، میرے ساتھ آؤ، عمران نے کہا۔ کہاں؟ گلی کے سرے پر؟ جولیا نے پوچھا۔ نہیں، ہم اس طرف بڑھیں گے جس طرف فوجیوں کی موجودگی کا شبہ ہے، شاید وہ ہمیں گھیرنا چاہتے ہیں، عمران نے سنجیدگی سے کہا۔ میں نے پہلے ہی کہا تھا، جولیا نے کہا۔ خاموش ہو،
اور میرے ساتھ آؤ، عمران نے کہا، اور وہ پیٹ کے بل کھسکتے ہوئے گلی کے اسی کٹاؤ کی طرف بڑھنے لگے جہاں سے فوجی نمودار ہوئے تھے۔ گلی کے کٹاؤ پر پہنچ کر عمران رک گیا، پھر اس نے آہٹیں لی۔ خفیف سی آواز اسے سنائی دی۔ یہ آواز دور کی لگ رہی تھی۔ وہ محتاط انداز میں دیوار کی جڑ میں چپک کر آگے بڑھتے رہے۔ پھر جیسے اس موڑنما کٹاؤ کا اختتام ہوا، وہ آواز انہیں واضح طور پر سنائی دینے لگی۔ وہ کوئی فوجی ہی تھا جو ٹرانسمیٹر پر اپنے آفیسران سے بات کر رہا تھا۔ یس سر، یس سر، شاید وہ 6-7 ہیں، اور سر ہمارے 7 میں سے 5 آدمی انہوں نے مائک مار گرائے ہیں، اوور، وہ کہہ رہا تھا۔ تمہارا نام کیا ہے، اوور، دوسری طرف سے پوچھا گیا۔ میں سارجنٹ صوبو ہوں جناب، اوور، اس آدمی نے جواب دیا۔ تم کس جگہ سے بول رہے ہو، اوور، دوسری جانب سے پوچھا گیا۔ پتہ نہیں سر، یہ گلیاں بھول بھلیوں کی طرح ہیں، میں نہیں کہہ سکتا کہ میں کہاں ہوں، اوور، سارجنٹ نے کہا۔ گلی میں کس جگہ سے داخل ہوئے تھے، اوور، دوسری طرف سے پوچھا گیا۔ اسٹریٹ 44 کی جانب سے سر، اوور، سارجنٹ نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ تمہارا انچارج کون ہے، اوور، دوسری طرف سے پوچھا گیا۔ میجر سومو ہو سر، اوور، سارجنٹ صوبو نے جواب دیا۔ کیا وہ زندہ ہے، اوور، دوسری طرف سے پوچھا گیا۔ یس سر، میں اور میجر صاحب زندہ ہیں، باقی سب مارے جا چکے ہیں، اوور، سارجنٹ صوبو نے جواب دیا۔ اچھا ٹھیک ہے، ان لوگوں پر نظر رکھو، میں مزید فورس بھیج رہا ہوں، اوور، دوسری طرف سے کہا گیا۔ اوکے سر، اوور، سارجنٹ صوبو نے کہا۔ کیا تم ان سے خود کو بچا کے ان پر نظر رکھ سکو گے سارجنٹ صوبو، اوور، دوسری طرف سے پوچھا گیا۔ اس پورے علاقے میں اندھیرا ہے جناب، اور ٹارچ جلاتے ہی وہ ہماری موجودگی سے آگاہ ہو جائیں گے، اوور، سارجنٹ صوبو نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ ایسا کرو کہ ان لوگوں کو اپنے آپ میں الجھا لو، میرا مطلب سمجھے، اوور، ٹرانسمیٹر سے آواز آئی۔ یس سر، ہم ان کو ساتھ الجھا کر فرار ہو جانے کا موقع نہ دیں تاکہ کمک آ جائے، اوور، سارجنٹ صوبو نے کہا۔ یہی مطلب ہے، کسی آڑ سے ان پر فائرنگ کرتے رہو تاکہ وہ 5-7 منٹ تک تم سے الجھے رہیں، اوور، دوسری جانب سے کہا گیا۔ اوکے سر، اوور، سارجنٹ صوبو نے کہا۔ اوور اینڈ آل، آواز کے ساتھ ہی رابطہ منقطع ہو گیا۔ انہوں نے ٹک کی ہلکی سی آواز سنی جس کا مطلب یہی تھا کہ سارجنٹ نے ٹرانسمیٹر آف کر دیا ہے، لیکن ساتھ ہی دوسرے آدمی کی آواز ابھری تھی۔ آپ نے کرنل صاحب کی باتیں سن لی میجر صاحب، صوبو نے قریب موجود اپنے دوسرے ساتھی سے مخاطب ہو کر کہا۔ ہاں سن لی ہیں، کرنل صاحب ہمیں انہیں الجھانے کے لیے فائرنگ کرنے کا حکم دے کر غلط کر رہے ہیں۔ ٹرانسمیٹر کے دوسری جانب بیٹھ کر وہ سچویشن کا اندازہ نہیں لگا سکتے، دوسرے آدمی نے جواب دیا، جو میجر سوموہو ہی ہو سکتا تھا، کیونکہ سارجنٹ کے کہنے کے مطابق وہاں وہ اور میجر سوموہو ہی زندہ بچے تھے، باقی سب مارے جا چکے تھے۔ پھر کیا فائرنگ شروع کروں، سارجنٹ صوبو نے پوچھا۔ نہیں، میجر سوموہو نے کہا۔ کیوں، کیا آپ کرنل صاحب کے حکم کی تعمیل نہیں کرنا چاہتے، سارجنٹ سومو نے کہا۔ پاگل ہوئے ہو، حکم کی تعمیل کرنے کا مطلب اپنے آپ کو موت کے حوالے کر دینا ہے، میجر سوموہو کی آواز سنائی دی۔ لیکن حکم عدولی کی صورت میں سزا ہو سکتی ہے، سارجنٹ سومو نے کہا۔ نانسنس، کرنل صاحب کو الہام نہیں ہوگا کہ ہم نے ان پر فائرنگ نہیں کی، اگر ہم نے ابھی سے فائرنگ کی تو انہیں ہماری پوزیشن کا اندازہ ہو جائے گا، ہمارے مقابلے میں ان کی تعداد زیادہ ہے، وہ ہمیں آسانی سے ہٹ کر سکتے ہیں، اس لیے جب تک وہ خاموش ہیں ہمیں بھی خاموش رہنا ہے، سمجھے تم، میجر سوموہو نے کہا۔ ہم نے فائرنگ نہ کی اور کرنل صاحب نے ہمارا اسلحہ چیک کیا تو ہمارا میگزین چیک کرنے پر بھانڈا پھوٹ جائے گا، سارجنٹ صوبو نے کہا۔ کچھ دیر بعد ہم فائرنگ کر کے میگزین خالی کر لیں گے، میجر سوموہو نے کہا۔ تو پھر اب کیا کرنا ہے، کیا اسی طرح یہاں رکے رہیں، اگر وہ موقع کا فائدہ اٹھا کر نکل گئے تو، سارجنٹ صوبو نے کہا۔ نہیں، ہم انہیں نکلنے کا موقع نہیں دیں گے، ہم جگہیں بدل بدل کر ہوائی فائرنگ کریں گے تاکہ وہ ہماری تعداد کم نہ سمجھیں اور انہیں یہی محسوس ہو کہ ہماری تعداد زیادہ ہے اور ہم انہیں گھیر رہے ہیں، میجر سوموہو نے کہا۔ لیکن وہ تو خاموش ہیں، کہیں وہ نکل تو نہیں گئے، سارجنٹ صوبو کی آواز سنائی دی۔ اس طرف کچھ پھینک کر چیک کرو، اگر وہ ہوئے تو آہٹ ملتے ہی فائرنگ شروع کر دیں گے، میجر سوموہو نے کہا۔ وہ اندھیرے میں انہیں دیکھ نہیں سکتے تھے مگر آوازیں برابر سنائی دے رہی تھیں اور اسے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ ان سے زیادہ دور نہیں ہیں۔ پھر کسی پتھر گرنے کا ہلکا سا دھماکہ ہوا، یہ پتھر ان کے عقب میں پھینکا گیا تھا۔ عمران کے لبوں پر مسکراہٹ دوڑتی چلی گئی۔ آہٹ پر انہوں نے فائرنگ نہیں کی ہے، شاید وہ لوگ فرار ہو چکے ہیں، میجر سوموہو کی آواز سنائی دی۔ تو پھر فائرنگ کریں، سارجنٹ سومو نے پوچھا۔ آگے چلو پھر فائرنگ کریں گے،
میجر سوموہو کی آواز سنائی دی اور قدموں کی ہلکی سی آواز ابھری۔ وہ لوگ ان سے 2 فٹ کے فاصلے سے گزر کر آگے بڑھتے چلے گئے تھے۔ اب آگے بڑھ چلو، عمران نے سرگوشی کی اور وہ تیزی سے مگر بے آواز پیٹ کے بل کھسکتے ہوئے آگے بڑھنے لگے۔ گلی کے کٹاؤ سے گزر کر وہ دوسری گلی میں پہنچے ہی تھے کہ فائرنگ کا شور سنائی دینے لگا۔ شاید دونوں فوجیوں نے میگزین خالی کرنا شروع کر دیا تھا۔ اٹھو اور دوڑو، عمران نے جولیا سے کہا اور وہ اٹھ کر دوڑنے لگے۔ گلی کا سرا زیادہ دور نہیں تھا۔ وہ سڑک پر نکلے پھر سڑک عبور کر کے دوسری جانب گلی میں گھستے چلے گئے۔ وہ لوگ پہنچنے والے ہوں گے، جولیا نے کہا۔ اس کا اشارہ ان فوجیوں کی جانب تھا جن کے بارے میں ٹرانسمیٹر پر مطلع کیا گیا تھا۔ ہاں، عمران نے کہا اور وہ تیزی سے گلی عبور کرنے لگے۔ یہ گلی بھی تاریک تھی مگر کچھ فاصلے پر روشنی نظر آ رہی تھی، جس کا مطلب یہی تھا کہ آگے نصف گلی روشن تھی۔ وہاں بجلی کی روح بحال تھی، روشنی کافی تیز تھی۔ وہ اس روشنی میں جاتے ہی دور سے چیک کیے جا سکتے تھے۔ اب روشنی کے قریب پہنچ کر جولیا نے پوچھا، بے فکر رہو، کرنل ہیڈلی کی جو وردی میرے جسم پر ہے وہ کام دے گی، عمران نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی وہ روشن حصے میں آئے۔ یہاں روشنی ضرور تھی مگر فلیٹوں کے دروازے اور کھڑکیاں بند تھیں اور گلی بھی حد نظر تک سنسان پڑی تھی۔ وہ تیز تیز قدموں سے چلتے رہے۔ حکم سے رہ کر فائرنگ کا شور سنائی دے رہا تھا۔ پتہ نہیں دونوں فوجیوں کا میگزین ابھی تک خالی نہیں ہوا تھا یا دوسرے بھی ان کے فرضی وجود پر فائرنگ کرنے لگے تھے۔ رہائش گاہ کتنی دور ہے؟ جولیا نے پوچھا۔ اس گلی کے اختتام پر جو سڑک آئے گی بس وہی رہائش گاہ تک جاتی ہے، 1/2 کلومیٹر کا فاصلہ ہوگا، عمران نے کہا۔ ہاں، جولیا نے سر ہلا دیا۔ وہ لوگ گلی سے نکل کر مین روڈ پر آ گئے۔ یہاں بھی سڑک سنسان پڑی تھی۔ وہ سڑک کے کنارے کنارے چلنے لگے۔ وہ بے حد چوکنے تھے اور ہر قسم کے خطرے سے نمٹنے کے لیے پوری طرح تیار۔ چند منٹ بعد وہ اس جگہ پہنچ گئے جہاں سے مڑ کر وہ اس بنگلے پر پہنچ سکتے تھے جہاں وہ ٹھہرے ہوئے تھے۔ بنگلے کے عقبی حصے سے وہ اندر داخل ہو کر جیسے ہی آگے بڑھے، ایک مشین گن کی نال ان کے سینے سے آ لگی، ساتھ ہی ایک کرخت آواز ابھری تھی۔ ہاتھ اٹھا لو ورنہ بھون ڈالے جاؤ گے، کسی نے کہا۔ تابات مشن، عمران نے کوڈ دہرایا تھا۔ اوہ آپ، کسی نے کہا، اور مشین گن کی نال اس کے سینے پر سے ہٹ گئی اور وہ ان کے قریب آ گیا۔ عبدالباسط کہاں ہیں؟ عمران نے آگے بڑھتے ہوئے پوچھا۔ اپنے کمرے میں، آپ ادھر ہی چلے جائیں، کسی آدمی نے کہا۔ ٹھیک ہے، عمران نے کہا۔ پھر وہ تیزی سے گھوم کر جنگلے کے اگلے حصے کی طرف آئے اور بنگلے میں داخل ہو گئے۔ عبدالباسط نے ڈرائنگ روم میں ملا تھا۔ وہ ٹرانسمیٹر سامنے رکھے بیٹھا تھا۔ اس کے دونوں ہاتھ کن پٹیوں پر تھے اور چہرے پر افسردگی طاری تھی۔ انہیں دیکھتے ہی وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ اوہ، آپ لوگ آ گئے، اس کے منہ سے نکلا تھا۔ کرنل کی وردی پر ایک نظر ڈال کر اس نے اسے نظر انداز کر دیا تھا۔ ہاں، مگر یہ تمہارے چہرے پر 12 کیوں بج رہے ہیں؟ عمران نے کہا۔ ایسی ہی بات ہے جناب، عبدالباسط نے کہا۔ کیا مطلب؟ عمران نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ آپ سنیں گے تو حیرت زدہ رہ جائیں گے، اور پھر آپ کو بھی میری طرح افسوس ہوگا جناب، عبدالباسط نے کہا۔ آخر ہوا کیا ہے؟ صاف صاف بتاتے کیوں نہیں؟ عمران نے کہا۔ میرا آدمی ایئرپورٹ سے معلومات حاصل کرنے میں ناکام رہا ہے جناب، عبدالباسط نے افسردگی سے بتایا۔ ناکامی کی وجہ؟ عمران نے پوچھا۔ وہ فرار ہوتے ہوئے مارا گیا ہے، عبدالباسط نے بتایا۔ کیا؟ عمران کے منہ سے نکلا۔ اس کی نظروں میں وہ آدمی گھوم گیا تھا جس نے اس سے پہلے گیلری سے چھلانگ لگائی تھی اور گولیوں سے چھلنی ہو کر سڑک پر جا گرا تھا۔ کیسے؟ عمران نے پوچھا۔ میں نے 2 آدمی وہاں بھیجے تھے، ان میں سے ایک نے ایک سپاہی کا بھیس بدل کر ایئرپورٹ کی عمارت میں رسائی حاصل کر لی تھی، عبدالباسط نے کہا۔ پھر؟ عمران نے پوچھا۔ جب وہ فوٹو اور معلومات حاصل کر کے پلٹ رہا تھا تو اس کا ٹکراؤ سیکیورٹی والوں سے ہو گیا تھا اور ان سے مقابلہ کرتے ہوئے ایئرپورٹ کی گیلری سے فرار ہوتے وقت وہ گولیوں کا نشانہ بن گیا، عبدالباسط نے کہا۔ ہاں، عمران نے سر ہلا دیا۔ اسرائیلی اور روسیائی وفد الگ الگ جہازوں سے یہاں پہنچے ہیں اور ان کو بند گاڑیوں میں کہیں لے کر جایا گیا ہے، عبدالباسط نے کہا۔ جب وہ مارا گیا تو یہ خبر تمہیں کیسے ملی؟ عمران نے پوچھا۔ دوسرے آدمی کو مرنے والے نے ٹرانسمیٹر پر بتایا تھا، پھر اسے مرتے ہوئے میرے آدمی نے خود دیکھا تھا، عبدالباسط نے کہا۔ ہاں، اس کی لاش وہاں رہ گئی ہوگی، عمران نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ جی ہاں، اسے نہیں لایا جا سکا، عبدالباسط نے کہا۔ کیا اس کی لاش کے ذریعے وہ تم تک نہیں پہنچ سکتے؟ عمران نے کہا۔ میں سمجھا نہیں، عبدالباسط نے کہا۔ تمہارے آدمی کی لاش شناخت کروا کر وہ اس کے گھر تک پہنچ جائیں گے، اور اگر گھر والے تمہارے بارے میں کچھ جانتے ہیں
تو وہ سب کچھ بتا دیں گے اور تم خطرے میں پڑ جاؤ گے، عمران نے کہا۔ ایسی بات نہیں ہے، وہ مجھ تک نہیں پہنچ سکتے کیونکہ اس کے گھر والے نہیں جانتے کہ وہ کیا کرتا تھا اور اس کا تعلق ان لوگوں سے ہے۔ اس کی ایک بیوی اور 2 بیٹے ہیں اور وہ سب اس کی اصلیت سے انجان ہیں، عبدالباسط نے کہا۔ پھر بھی شناخت ہونے پر وہ انہیں زندہ نہیں چھوڑیں گے، وہ ان سے پوچھ گچھ کریں گے اور کچھ معلوم نہ ہونے کے باوجود انہیں گولیاں مار دیں گے، عمران نے کہا۔ وہ سوچتا رہا اور اس وقت گزرتا رہا۔ جولیا خاموشی سے ان کا جائزہ لے رہی تھی۔ سوالات اس کے ذہن میں بھی تھے مگر اس نے انہیں اپنے ذہن تک ہی محدود کر رکھا تھا، نہ جانے کیوں۔ آپ کیا سوچنے لگے؟ عبدالباسط نے پوچھا۔ یہی کہ اسرائیلی اور سیاہی وفد کو آخر کہاں لے کر جا کر ٹھہرایا گیا ہوگا، عمران نے کہا۔ آپ بے فکر رہیں عمران صاحب، اس بارے میں صبح تک مجھے اطلاع مل جائے گی۔ سیکیورٹی والے نے کہیں بھی لے کر جائیں گے، ہمیں ان کا علم ہو جائے گا، عبدالباسط نے کہا۔ وہ کیسے؟ عمران نے پوچھا۔ سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ مجھے برائٹسن کی چیف کا پتہ چل گیا ہے۔ کہ وہ کون ہو سکتا ہے؟ عبدالباسط نے کہا۔ تو عمران چونک پڑا۔ اوہ، کیسے معلوم ہوا؟ کون ہے وہ؟ عمران نے چونکتے ہوئے کہا۔ وہ تابعات کا چیف سیکرٹری ہے عمران صاحب، جو ایک لارڈ بھی ہے اور اس کا نام لارڈ زونگ ہی ہے، عبدالباسط نے کہا۔ تو عمران حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ لارڈ زونگ ہی، برائٹسن کا چیف اور یہاں کا چیف سیکرٹری؟ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ عمران نے حیرت بھری لہجے میں کہا۔ میرے چند آدمی چیف سیکرٹری آفس میں کام کرتے ہیں عمران صاحب، ان کی طرف سے ملنے والی اطلاعات سے پتہ چلا ہے کہ آنے والے مہمانوں کی حفاظت کی تمام ذمہ داری چیف سیکرٹری لارڈ زونگ ہی نے خود اٹھا رکھی ہے۔ اس نے وزارت خارجہ سے اس سلسلے میں سارے اختیارات حاصل کر لیے ہیں۔ اس کے حکم پر ہی نہ صرف ملٹری انٹیلیجنس ایئرپورٹ پر موجود تھی بلکہ وہاں برائٹسن کے افراد بھی موجود تھے، اور ملٹری انٹیلیجنس ان افراد کے احکامات پر ہی عمل کرتے دکھائی دے رہے تھے۔ یہی نہیں، ایئرپورٹ پر ہونے والے ہنگاموں کے بعد چیف سیکرٹری ہاؤس میں ہنگامی سطح کی میٹنگ بھی ہو رہی ہے، اور وہاں ملٹری انٹیلیجنس اور دوسری ایجنسیوں کے سربراہان کے ساتھ ساتھ 3 ایسے افراد کو بھی دیکھا گیا ہے جن کے بارے میں حتمی طور پر کہا جا سکتا ہے کہ ان کا تعلق برائٹسن سے ہے، اور وہ برائٹسن تنظیم کے بڑے گروپس کے انچارج ہیں، عبدالباسط نے کہا۔ کون ہیں وہ تینوں؟ عمران نے کہا۔ اس کے چہرے پر اب بھی حیرت کے تاثرات تھے۔ ان میں ایک چیک آئی ہے، دوسرا چارلی اور تیسرا آدمی ریڈلی ہے۔ ان تینوں کا وہاں موجود ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ چیف سیکرٹری کے لیے کام کرتے ہیں، اور چیف سیکرٹری ہی اصل میں برائٹسن کا چیف ہے، چونکہ یہ بات ہمیں پہلے سے معلوم تھی کہ درپردہ برائٹسن کو ہی روسیائی، اسرائیلی اور کافرستانی وفد کی حفاظت کی ذمہ داری سونپی گئی ہے، اور یہی تنظیم ان کی خفیہ کانفرنس کا اہتمام کرا رہی ہے۔ اس لیے میں نے خصوصی طور پر اسی ٹو میں لگا ہوا تھا کہ برائٹسن کا چیف آخرکار ہے کون۔ میرے آدمیوں نے چیف سیکرٹری کے بارے میں کافی معلومات حاصل کی ہیں، اور انہوں نے اسے پراسرار اور غیر سرکاری سرگرمیوں میں بھی ملوث پایا ہے۔ میرے ایک آدمی نے ایک ٹرانسمیٹر کال بھی کیچ کی تھی جس میں چیف سیکرٹری چیف بن کر چیکائی سے بات کر رہا تھا، جو اس بات کا پختہ ثبوت ہے کہ چیف سیکرٹری لارڈ زونگ ہی اصل میں برائٹسن کا چیف ہے، اور جو کچھ بھی ہو رہا ہے سب اس کے احکامات کے تحت ہو رہا ہے، عبدالباسط نے جواب دیا۔ ویل ڈن، تم نے بہترین کام کیا ہے عبدالباسط۔ برائٹسن کا چیف کو 7 پردوں میں چھپا ہوا تھا، اسے بے نقاب کر کے واقعی تم نے پاکیزائی ایجنٹ ہونے کا فرض ادا کر دیا۔ ریئلی ویل ڈن، عمران نے مسترد بھرے لہجے میں کہا۔ شکریہ عمران صاحب، آپ کی تعریف میرے لیے سند ہے، چونکہ مہمانوں کی آمد، ان کی سیکیورٹی اور ان کی خفیہ رہائش کے بارے کے احکامات چیف سیکرٹری کی طرف سے جاری کیے گئے ہیں۔ اس لیے مجھے یقین ہے کہ مہمانوں کو خفیہ مکین گاہوں تک پہنچانے کی اطلاع چیف سیکرٹری لارڈ زونگ ہی تک لازمی پہنچائی جائے گی، اور جیسے ہی یہ اطلاع اس تک پہنچے گی میرے آدمیوں کے ذریعے مجھے اس اطلاع ٹرانسمیٹر یا فون پر مل جائے گی، عبدالباسط نے کہا۔ گڈ شو۔ وزارت خارجہ میں کام کرنے والے تمہارے آدمی کس عہدے کے مالک ہیں؟ عمران نے سر ہلا دیا۔ ایک ایڈیشنل سیکرٹری ہے اور دوسرا اسپیشل طور پر ٹرانسمیٹر آپریٹر وہاں پر تعینات ہے، اور اسی نے وہ کال چیک کی تھی جو چیف سیکرٹری لارڈ زونگ ہی نے برائٹسن کا چیف بن کر چیکائی کو بھی کی تھی، عبدالباسط نے کہا۔ ویری گڈ، عمران نے سر ہلا دیا۔ آپ لباس بدلیں گے؟ کچھ دیر بعد عبدالباسط نے پوچھا۔ ہاں، اس کرنل کی وردی سے پیچھا چھڑانا ہے، تم بھی حلیہ درست کر کے آرام کر لو، ممکن ہے کل سے ہونے والی بھاگ دوڑ آرام کا موقع نہ دے۔ عمران نے پہلے عبدالباسط سے پھر کھڑے ہوتے ہوئے جولیا سے کہا۔ ٹھیک ہے، جولیا نے سر ہلاتے ہوئے کہا اور اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ آؤ عبدالباسط،
عمران نے کہا، اور وہ دونوں خارجی دروازے کی طرف بڑھتے چلے گئے۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔